اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حکمت کی باتیں کی ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں روزانہ اپنے ناظرین کو ہم ایک واقعہ سناتے ہیں جو ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ حکمت سے بھرا ہو، تاکہ ہمارے ناظرین کو ضرور اس سے مستفید ہوں اور ان کو اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور ان کی آخری جو ابدی زندگی ہے اس کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہو۔ تو جو ناظرین آج ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ کائنات کی عظیم ترین ہستی سے منسوب ہے۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی جس کی خالق نے کل کائنات خلق کی، وہ ہیں سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی جو ہے نا وہ طبیعت ناساز ہو گئی۔ تو سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اس صحابی، اپنے پیارے دوست، اپنے پیارے صحابی، اپنے پیارے ساتھی کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ تو ناظرین، جب سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کی بیمار پرسی کے لیے گئے اور بیمار پرسی کرنے کے بعد سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کی جو ہے وہ حالت دیکھی، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہوتی، انہوں نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، چونکہ موت برحق ہے اور ہر ایک زیرو نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اگر آپ کی کوئی وصیت ہے تو آپ وہ لکھوا دیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، دیکھیں کہ اس سے بڑی کیا اور میرے لیے برکت کی بات ہو سکتی ہے کہ اگر مجھے آخری وقت میں بھی چہرہ دیکھنے کو ملا ہے تو وہ نبیوں کے سلطان کا چہرہ دیکھنے کو ملا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ ساری زندگی گزاری، آپ کی خدمت کی، آپ ہمیں اندھیروں سے اجالوں میں لے کر آئے، ہم آپ کے ممنون اور مشکور ہیں۔ تو میری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، میں چونکہ کھجوروں کا تاجر تھا، میں جو ان کی تجارت کرتا تھا، تو میرے یہ دو جو کمرے بھرے پڑے ہیں نا کھجوروں کے، یہ میرے مرنے کے بعد یا رسول اللہ آپ نے اپنے ہاتھ سے جو ہے نا ان غربا میں تقسیم کر دینا۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ ہی لمحے بعد اس صحابی کی جو روح ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں۔ تو سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی تجویز تکفین کی، اور ان کی وصیت کے مطابق وہ جو کھجور تھی، ان سے جو بھرے ہوئے دو کمرے تھے، ان کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے غریب مسکین جو لوگ تھے ان میں تقسیم کر دیا۔ جب تقسیم کرنے کے بعد ایک کونے میں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آدھی کھجور ملی، تو سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بلا کر فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کھجور، یہ جو آدھی کھجور ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ لوگوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آدھی کھجور ہے، اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ فرمایا اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اس کھجور کے برابر، اس آدھی کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا، تو مرنے کے بعد اتنے بڑے کمرے اور اتنے بہت زیادہ یعنی کہ بیش بہا دولت خرچ کرنے سے وہ افضل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک ہی درس ملتا ہے، ایک ہی سبق ملتا ہے کہ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی جو کمائی ہے، اپنے جو اثاثہ ہے، اپنے جو آپ کے پاس موجود ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس کی تاکہ وہ جو اگر ہماری اولاد، اگر آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد اگر وہ اس دو کمروں کے برابر بھی اللہ کی راستے میں خرچ کر دیں گے تو وہ آپ کی ایک آدھی کھجور کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر ہمارا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگے، آپ کو اس سے کچھ سبق حاصل ہو، تو یقیناً آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔